الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآل آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین کرام، میرا موضوع جو ہے قرآن اور حدیث پر چلنے کے لیے منہج سلف کیوں ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اصل کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو اپنائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچے، کیونکہ رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ان کی تعلیمات کو اپناتا ہے، ان کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو، ایسے شخص کو ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن باغات کے نیچے، جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، ان کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں بسر کرے گا، ان کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرے گا، ان کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی مقرر کردہ حدود ان سے تجاوز کرے گا، ان سے آگے بڑھے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے، اس شخص سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے،
اور اس کے برعکس جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یا اس راستے پر چل رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے؟ الیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اس کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، اس میں غور و تدبر کرنے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیسے ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری آپ کی اتباع، آپ کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ عقائد ہوں یا عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا اخلاق و کردار ہوں، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا مرشد، اپنا امام تسلیم کر لیا جائے اور آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہوگی۔ آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، کیونکہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں اصل میں وہ رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رب ذوالجلال نے مبعوث فرمایا ہے، کیونکہ اسے رب العالمین نے ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ، اسوہ، آئیڈیل قرار دیا ہے۔ اسے رب ذوالجلال نے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، نجات، جہنم سے خلاصی اور جنت میں داخلہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، ان کی تعلیمات کو اپنانے میں ہے۔ دین اسلام اسی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نام ہے۔ قرآن مجید جو رب العالمین کی آخری کتاب ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ کتاب ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور سنت یا حدیث سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر اور وصف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور قرآن مجید اور احادیث، قرآن اور حدیث یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ سنت کے بغیر یا حدیث کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر نماز کا طریقہ، نماز کیسے پڑھیں گے ہم؟ وہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس لیے دونوں لازم ملزوم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر کس طرح سے چلے، قرآن اور حدیث پر کس طرح سے عمل کرے؟ جب دین اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے تو قرآن اور حدیث پر کس طرح سے چلے؟ کیا ہر انسان آزاد ہے قرآن اور حدیث پر چلنے کے لیے، جس کو جو مرضی وہ ویسا چلے گا، یا اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی منہج، کسی خاص راستے کے پابند بنائے ہیں؟ اس سلسلے کے اندر مختلف لوگوں کے مناہج ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے،
इंसान अपनी अकल से जिस तरह भी कुरान और हदीस को समझेगा बस वो वैसे ही चलेगा। हर इंसान अपनी मर्जी से चलेगा। उलमाए किराम ने गुमराह लोगों के, गुमराह फिरकों के मनहज को बयान किया है अपनी किताबों के अंदर और फरमाया है तक़दीमुन अक्ल अला नकल। उनका मनहज ये है, वो अकल को कुरान और हदीस पर मुकद्दम रखते हैं। कहते हैं कुरान हदीस तो है लेकिन हमारी अक्ल ये कह रही है, हमारी समझ में ये आ रहा है। और बाज़ लोग कहते हैं हम वैसे ही करेंगे जैसे हमारे बाप दादाओं ने किया है, हम वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे बाप दादा चलते थे, हमारे बुजुर्ग चलते थे, क्योंकि वो हमसे बड़े थे। और बाज़ लोग कहते हैं नहीं, कि हम देखेंगे दुनिया के अंदर अक्सरियत क्या कर रही है, जो अक्सरियत कर रही होगी हम भी उन्हीं के पीछे चलेंगे, क्योंकि अक्सरियत गुमराह नहीं हो सकती है। और चौथे किस्म के लोग वो कहते हैं कि हम किसी एक आदमी को खास कर लेंगे, बस जो वैसा वो जो कहेगा बस हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। ये चारों किस्म के मनाहिज सही नहीं है कुरान और हदीस पर चलने के, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें मनहजे सलफ पर चलने के पाबंद बनाए हैं। मनहजे सलफ से क्या मुराद है? दीन इस्लाम पर चलने का रास्ता, मनहज तरीका रास्ते को कहा जाता है। और सलफ के लुग़वी माना है गुजरे हुए लोग, और शरीयत इस्लामिया के अंदर सलफ से मुराद, इसके माने में उलमाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ है। मुख्तलिफ तारीफ़ात उलमाए किराम ने बयान फरमाई है, लेकिन तमाम तारीफ़ात का महू व मरकज़ यही है कि सलफ से मुराद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है, या सहाबा और ताबईन, या सहाबा ताबईन और तबा ताबईन, वो तीन ज़माने के लोग जिन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन करार दिया है। सहाबा सहाबी की जमा है, और सहाबी से मुराद मन लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनन बिही व माता अलल इस्लाम, कि सहाबी वो होता है जिसने हालत ईमान में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और हालत ईमान में ही वो दुनिया से रुखसत हुआ हो। और ताबई जिन्होंने सहाबाए किराम की सोहबत हासिल की हो, जिन्होंने सहाबाए किराम से मुलाकात की हो हालत ईमान के अंदर, और तबा ताबईन जिन्होंने ताबईन का ज़माना पाया हो, उनकी सोहबत इख्तियार की हो। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं मज़हब सलफ़ से मुराद हर वो रास्ता, हर वो मनहज, हर वो तरीका जिस पर सहाबाए किराम, जिस पर ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुहद्दिसीन कायम थे। और इसमें वो लोग शामिल नहीं है जो लोग किसी बिदअत में मुलव्विस थे, या जो किसी खवारिज जैसे दूसरे लक़ब से मारूफ व मशहूर थे। खुलासा ये निकला कि सलफ़ुस सालिहीन से मुराद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और क़यामत तक उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। मनहज सलफ़ ये ज़रूरी है, क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल कुरान करीम के अंदर बयान फरमाते हैं व अन्ना हादा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु, कि यही बेशक यही सिरात मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है। फत्तबिऊहु, बस तुम इसकी इत्तिबा करो, इस रास्ते पर चलो और इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों में न भटक जाओ। अगर तुमने ये रास्ता छोड़ा तो तुम दूसरे रास्तों में चले जाओगे, हक से, सही रास्ते से भटक जाओगे। और मैं तुम्हें यही वसीयत करता हूँ ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। जो भी मनहजे सलफ को छोड़ेगा वो गुमराह हो जाएगा, जिस तरह कादियानी गुमराह और काफिर है, क्योंकि उन्होंने मनहजे सलफ को छोड़ा। उन्होंने मनहजे सलफ को छोड़ा, कुरान और हदीस को अपनी मनमर्जी से समझा और वो गुमराह हो गए। उनका एक अकीदा ये है, बातिल अकीदा, वो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है लेकिन आखिरी रसूल नहीं है। उनका ये बातिल अकीदा है, और वो भी इस अपने अकीदे पर दलील कुरान मजीद से पेश करते हैं। कहते हैं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इस आयत को बतौर दलील पेश करते हैं, मगर इस आयत से जो सहाबाए किराम ने जो मनहजे सलफ़ है उन्होंने वो नहीं समझा, उन कादियानियों ने वो नहीं समझा जो सहाबाए किराम ने समझा। इस वजह से वो गुमराह और मुर्तद हो गए।
سامعین کرام، منہج سلف کیوں ضروری ہے؟ منہج سلف اس لیے ضروری ہے کیونکہ رب ذوالجلال نے ہمیں منہج سلف پر چلنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ سلف الصالحین سب سے زیادہ پاکیزہ کردار و سیرت کے مالک تھے، گہرے علم کے حامل، دلوں میں سب سے زیادہ اخلاص و للہیت کے مالک تھے، کیونکہ سلف الصالحین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یعنی آپ کے ساتھ میں جہاد کیا تھا۔ انہوں نے آپ کی سیرت کو پڑھا تھا، قریب سے جانا اور پہچانا تھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتباع اور اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کا اجماع قطع حجت اور دلیل ہے، کیونکہ سلف الصالحین نے دین اسلام کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایجاد نہیں کی تھی، کیونکہ سلف الصالحین اس امت کے سب سے بہترین اور افضل ترین لوگ ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل، اپنا معیار حق تصور کرنا چاہیے، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اولین مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جن سے رب العالمین راضی ہو گیا، جن کو جنت، دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کو دوسروں کے لیے معیار قرار دیا، فرمایا فَآمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگو اگر تم بھی ان جیسا ایمان لاؤ گے تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ منہج سلف پر چلنے کا حکم رب ذوالجلال نے دیا ہے، اور جو بھی سلف الصالحین کے راستے کو چھوڑ کر، جو بھی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو راہ حق، راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّوْا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہیں وہیں کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں جہاں کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن انہیں میں جہنم کی آگ میں داخل کروں گا، جو بہت ہی بری جگہ ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سلف الصالحین صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون، کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایمان لانے والے اپنے مالوں اور نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے خیر ہے، بھلائیاں ہے، اور وہی لوگ کامیابی اور کامرانی پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہی صحابہ کرام ہے جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے تھے، جنہوں نے اس دین اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی قربان فرما دیا ہے۔ انہیں لوگوں کا تذکرہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ، انہی لوگوں کے لیے خیر اور بھلائیاں ہے، اور وہی لوگ کامیابی اور کامرانی پانے والے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے رب العالمین کہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیابی پانے والے ہیں، وہ کس قدر اہمیت، فضیلت، قدر و منزلت کے حامل ہوں گے۔
दूसरी जगह रब्बे ज़ुल जलाल कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि बतहकीक अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मोमिनीन से राज़ी हो गया जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे बैयत की थी। इस आयत में सहाबा किराम का तज़किरा हो रहा है जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैयत की थी, इस्लाम कबूल किया था। फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने कि रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी हो गया। जब रब्बुल आलमीन किसी से राज़ी हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, उसके ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है और उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी से हमकिनार फरमा देता है, यानी उन्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलफ़ुस सालिहीन सहाबा किराम की अपने जानिसारों की अज़मत बयान करते हुए फरमाया, सही बुखारी मुस्लिम की हवाले से फरमाया, खैरु उम्मती करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माने के लोग मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर उसके बाद वाले ज़माने के लोग हैं, फिर उसके बाद वाले ज़माने के लोग हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मेरे ज़माने के लोग सबसे बेहतरीन है, इससे मुराद सहाबा किराम है और उसके बाद ताबईन है और फिर उसके बाद तबा ताबईन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अन्नुजूम अमानतुन लिस्समाई फ़इज़ा ज़हबतिन नुजूम अतस्समा अमरिहा, कि सितारे आसमान के लिए अमान है, जब तक सितारे आसमान पर बाकी हैं तब तक आसमान भी बाकी है। जब क़यामत के दिन सितारे गिर जाएंगे आसमान भी टूट जाएगा, रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। और मैं अपने सहाबा के लिए मेरी बका जो है वो अमान है। जब मैं ये दुनिया छोड़कर चले जाऊंगा तो मेरे सहाबा पर वो वक़्त आ जाएगा जिसका उनसे वादा किया गया है, यानी वो गमगीन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और मेरे सहाबा इस उम्मत के लिए अमान है, और जब तक मेरे सहाबा लोगों के अंदर, इस उम्मत के अंदर मौजूद है तब तक वो महफूज है। लेकिन जब सहाबा किराम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और इस उम्मत पर वो ज़माना आ जाएगा, वो वक़्त आ जाएगा जिसका उनसे वादा किया गया है, यानी इस उम्मत के अंदर इख्तलाफात, फितन व फसाद, बिदअत व खराफात का ज़ुहूर हो जाएगा। एक और रिवायत के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाब होने वाली जमात, जन्नत में दाखिल होने वाली जमात वही होगी जो मनहजे सलफ़ पर कायम और दायम होगी। फरमाया, इन्न बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्लतन व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबईन मिल्लतन कुल्लुहा फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मा हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। फरमाया, बनी इसराइल की उम्मत 72 फ़िरक़ों के अंदर तकसीम हो गई थी, बट गई थी, और मेरी यह उम्मत 73 फ़िरक़ों के अंदर तकसीम हो जाएगी। कुल्लुहा फिन्नार, तमाम के तमाम जहन्नम की आग में दाखिल होंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक जमात के, एक ग्रोह के। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हिया, वो कौन सी जमात होगी? फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जमात वही होगी जिस पर आज के दिन मैं हूँ और मेरे सहाबा है। नजात पाने वाली, जन्नत में दाखिल होने वाली जमात वही जमात है जिस पर आज मैं हूँ और मेरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम है। वो जो जमात उनके नक्शे कदम पर मनहजे सलफ़ के मुताबिक कुरान और हदीस पर अमल करती होगी, वही जमात जन्नत में दाखिल होने वाली जमात है। सामिन किराम, मुसलमानों को अमली ज़िंदगी में अपने सामने कुरान और हदीस ही को रखना चाहिए और सहाबा किराम के तर्ज़ अमल से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए कि उन्होंने कुरान और हदीस पर किस तरह से अमल किया, वो कुरान और हदीस पर किस तरह से चले, उन्होंने कुरान और हदीस को किस तरह से समझा, क्योंकि वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं हमारे लिए मेयार हक़ करार दिया। ख़ासकर तनाज़ाई इख्तिलाफ़ी मसाइल के
اندر یہ بات ضروری ہے، قرآن اور حدیث اور منہج صحابہ، منہج سلف الصالحین کے مطابق ان اختلافی مسائل کو حل کیا جائے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن اور حدیث کے مطابق تنازعی اختلافی مسائل کو حل کیا کرتے تھے، اور قرآن اور حدیث کے سامنے وہ اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے، اور واضح نصوص آ جانے کے بعد وہ بحث و تکرار کو ناجائز تصور کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق تمام مسائل کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے اندر یہی اصول بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے بڑا ہو، تم میں سے امیر ہو، تم میں سے حکمران ہو، اس کی اطاعت اور اتباع کرو۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو اس مسئلے کو رب کی قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لوٹا دینا، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ جب بھی تمہارے اندر اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی مسئلہ برپا ہو جائے، تو تب تک وہ مسئلہ، وہ اختلافات، وہ تنازع ختم نہیں ہو سکتے ہیں جب تک نہ ان مسئلوں کو، ان اختلافات کو رب کے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف جب تک نہ تم لوٹاؤ گے۔ سامعین کرام، اگر قرآن و حدیث کے اندر تمام مسائل کا حل موجود نہ ہوتا تو رب ذوالجلال کبھی بھی قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا فانہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین۔ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا اور سننے اور اطاعت کرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہو، پس تم میں سے میرے بعد جو زندگی بسر کرے گا، جو زندگی گزارے گا، تو وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، لیکن ان اختلافات سے بچنے کے لیے تم کو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا علیکم بسنتی، تو تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ تھے، نیکوکار تھے، ان کے طریقے کو، ان کے سنت کو لازم پکڑ لینا، اور اس قدر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا یہاں تک کہ دانتوں کے ساتھ پکڑ لینا۔ اور فرمایا ایاکم والمحدثات الامور، فرمایا دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے سے بچنا، دین میں ہر نئی ایجاد سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی ایجاد بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی اپنی سنت کا ذکر فرمایا، پھر خلفاء راشدین کی سنت کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی منہج سلف کو چھوڑے گا، جو بھی صحابہ کرام کے طرز عمل کو چھوڑے گا، ان کے راستے کو چھوڑے گا، وہ بدعت و خرافات کے اندر ملوث ہو جائے گا، وہ نئی رسموں کے اندر ملوث ہو جائے گا، جیسے کہ آج مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی بدعت و خرافات، وجہ یہی ہے انہوں نے منہج سلف کو چھوڑا، انہوں نے منہج سلف کو چھوڑا، وہ منہج سلف سے دور ہے۔ مسلمانوں نے بھی اپنی من مرضی سے قرآن مجید اور حدیث مبارک کی تحریف کی، اپنی من مرضی سے سمجھا، بدعت کو فروغ دینے کے لیے، اپنے باطل عقیدوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو بدلا، قرآن اور حدیث کے معنوں کو چینج کیا۔ اس لیے مسلمانوں،
نجات، کامیابی، کامرانی تبھی ملے گی جب ہم قرآن اور حدیث کو منہج صحابہ، منہج سلف الصالحین کے مطابق نہ سمجھیں گے، اس پر عمل نہ کریں گے، اور جو بھی اس منہج کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے گا۔ چونکہ آج ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نہایتی عظمت اور عزت اور قدر و قیمت والا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جس مہینے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس نسبت سے بعض لوگ ایک دن مقرر کر لیتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے سال میں ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتا رہتا ہے، اور ایک دن جشن منا لیتا ہے، اور یہ بتلانا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے تو قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم رب ذوالجلال سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، رب العالمین تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی محبت کا دعویٰ کرنے والا اس وقت تک محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے جب تک وہ محبت کرنے والے سے، یعنی جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے نقش قدم پر اس کی اتباع کرنے والا نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ رحمت ہے پوری کائنات کے لیے، وہ دین اسلام کی روح ہے۔ جو آپ کی ولادت سے خوش نہیں وہ ابلیس ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین اسلام کی روح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، یہاں تک کہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا، جس انسان کے اندر 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، اور ان میں سے ایک خصلت یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتا ہو اور ایسی محبت کسی دوسرے سے نہ کرتا ہو۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ہمارے بزرگان دین، ائمہ محدثین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، لیکن ان سے ایسا یہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے منہج سلف جب تک نہ ہم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے تب تک ہم ایسی بدعات و خرافات میں ملوث ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سننے، کہنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔